اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ڈسکوری آف ماڈرن ایج، دور جدید کی دریافت۔ میری جو اسٹڈی ہے، میری اسٹڈی مجھ کو بتاتی ہے کہ ماڈرن ایج کیا ہے، اس کو کسی نے بھی نہیں جانا، نہ مسلم نے نہ نان مسلم نے۔ پوری دنیا بے خبر ہے، حتیٰ کہ جو لوگ ماڈرن ایج کے کریٹر ہیں وہ بھی اس سے بے خبر ہیں۔ کچھ بہت ہی جزئی قسم کی باتوں کو جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز آ گیا، کار آ گئے، پیسہ کمانے کے نئے نئے مواقع کھل گئے، بس اتنے بیٹا بیٹی کے مستقبل کو سنوارنے کے شکلیں بن گئیں۔ یہ سب بہت ہی زیادہ جزئی باتیں ہیں، یہ اصل ماڈرن ایج نہیں ہے۔ اصل ماڈرن ایج یہ نہیں ہے۔ تو میرا اپنا جو مطالعہ ہے، میری جو اسٹڈی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ حقیقتاً ماڈرن ایج کیا ہے، نہ مسلمانوں میں ہے نہ نان مسلم میں ہے۔ ماڈرن ایج اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ معاملہ خود ہیومن ہسٹری کا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے فریڈم، لیکن اس کے باوجود ہسٹری کو اللہ مینیج کر رہا ہے، آزادی کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ بقیہ ریسٹ آف دا یونیورس میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ وہاں اللہ کا ٹوٹل کنٹرول ہے، اسے وہاں آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی ہے جو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ لیکن انسان کی دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ انسان کو آزاد ہے، انسان آزاد ہے، وہ طرح طرح حرکتیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے معاملے میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں بھی کوئی ہے جو انسان کی تاریخ کو کنٹرول کر رہا ہو، اس کو مینیج کر رہا ہو۔ اسی لیے ماڈرن ایج سے لوگ بے خبر ہیں۔ ماڈرن ایج نہ تو کسی سائنٹسٹ کا کریشن ہے، نہ کسی ویسٹرن نیشنز کا کریشن ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اصل میں یہ کریشن خود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو اس طرح مینیج کیا کہ ماڈرن ایج دنیا میں آئے۔ ماڈرن ایج پورے معنی میں اللہ کے دین کے لیے کہ بالکل اس کے موافق ہے۔ یہ اللہ کے دین کے لیے سپورٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ ہے تھیم آج کے بات چیت کی۔ اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں آج کی خبر سے، جو بہت زیادہ بہت گہرا تعلق ہے آج کی تھیم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سارے اخباروں میں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ افضل گرو کو پھانسی۔ افضل گرو کو پھانسی، یہ انگریزی پیپر دیکھیے آپ۔ گرو ٹیرر ہینگ۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک مسلم ہے،
اس کا آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کچھ چہرے پر داڑھی ہے. خبر میں بتایا گیا ہے کہ جب اس کو پھانسی دی گئی تو اس سے پہلے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ اس کا تعلق ہے جیش محمد سے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر وہ سمجھتا ہے کہ میں چل رہا ہوں, اور اس نے تشدد کا پلان بنایا. اس کے نتیجے میں اس کو پھانسی ہوئی. تو اس واقعے پر لوگ طرح طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں, لیکن میں نے ایک اور بات سے جگہ سوچتے ہیں اس واقعے کو لے کر. دیکھیں, کوئی آدمی جب ایسا جمپ کرتا ہے زندگی میں, ایسا رسک لیتا ہے, یہ بہت بڑا رسک تھا جو اس انسان نے لیا کہ میں جان سے مارا جاؤں گا, مجھے پھانسی ہوگی. اتنا بڑا رسک کیسے لیتا ہے آدمی؟ There must be some conviction. کوئی بہت بڑا یقین اس کے پیچھے ہونا چاہیے. یقین کے بغیر آپ اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے مرنا ہے, مجھے پھانسی ہونا ہے. تو وہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ اور اس طرح کی ایک بات نہیں ہے, ہزاروں ہزار مسلمان اسی طریقے سے اپنی جانیں دے رہے ہیں. سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, گھس جاتے ہیں کسی بلڈنگ میں گن لے کر کے, جانتے ہوئے کہ مجھے مارا جائے گا. ہزاروں ہزار مسلمان کیوں اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ تو یہ کنوکشن آتا ہے کہاں سے؟ دیکھیے, یہ کنوکشن آتا ہے ان اویئرنیس سے, بے خبری سے. ہسٹری میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی کو بے خبری میں بھی یقین ہو جاتا ہے, ان اویئرنیس سے بھی وہ بڑے بڑے اقدامات کرتا ہے, کیونکہ ایک فالس یقین ہوتا ہے. یہ ہے فالس کنوکشن. فالس کنوکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہے جتنا کہ ٹرو کنوکشن. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپانیوں نے پہلی بار یہ واقعہ کیا تھا کہ اپنی باڈی سے بم باندھتے تھے. وہ ہوائی جہاز میں اوپر جاتے تھے, پھر ان کو ہوائی جہاز سے پیراشوٹ اتارا جاتا تھا, تو اپنے باڈی میں بم باندھ کر کے وہ دشمن کے جہاز کی چمنی میں گرا دیتے تھے. اس زمانے میں بڑے بڑے جنگی جہاز ہوا کرتے تھے جس کو دشمن سمجھتے تھے, وہ امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. تو وہ اپنے باڈی سے بم باندھ کر کے جہازوں کی چمنی میں گرا دیتے اور دھماکہ ہوتا تھا اور جہاز اڑ جاتا تھا. اب غور کیجیے, سوسائڈ کرتے تھے وہ تو کس کنوکشن سے سوسائڈ کرتے تھے؟ وہ کیا وہ سمجھتے تھے کہ تشدد کے ذریعے وہ جاپان کو ایک بڑا ملک بنا سکیں گے تشدد کے ذریعے. لیکن بڑا ملک بنانے, تشدد سے جاپان بڑا ملک بنانے, بات کو انہیں ڈسکوری ہوئی کہ ہم تو بیوقوفی کر رہے تھے, ہم تو نادانی کر رہے تھے. جاپان بڑا بن سکتا ہے پیس کے ذریعے سے, پاور آف پیس کے ذریعے سے, پاور آف وائلنس سے نہیں. تو اچانک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن دنیا کا سب سے بڑا پیسفل کنٹری بن گیا. اب انہوں نے کیا کیا, وائلنس کو چھوڑا اور ایجوکیشن میں ساری طاقت ڈائیورٹ کر دی. ایجوکیشن اور انڈسٹری. آج جاپان میں کوئی بھی جنگ کی بات نہیں کرتا,
کوئی بھی وائلنس کی بات نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے دے ہیو ڈسکورڈ دا ویلیو آف پیس, جبکہ اس سے پہلے وہ پیس کی ویلیو سے بے خبر تھے. تو وہ جو بم بات کر کے جنگی جہازوں چمنی اپنے گرا دیتے تھے, تو وہ بھی کنوکشن تھا اس کے پیچھے, لیکن وہ فالس کنوکشن تھا. اب جو جاپانی کر رہے ہیں وہ بھی کنوکشن ہے اس کے پیچھے, لیکن آپ ٹرو کنوکشن ہے. تو سارے مسلمان دنیا بھر کے جو یا تو ٹیررزم کی باتیں کرتے ہیں یا عملاً ٹیررزم بن گئے. مجھے کوئی ایک دو مسلمان نہیں معلوم جو اس حوالے میں اس کو جانتا ہو کہ یہ دور امن کا دور ہے, کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی, جس کو پلاننگ کو میں کہتا ہوں کہ فرام دی ایج آف وائلنس ٹو دی ایج آف پیس. ایسی پلاننگ کی کہ وہ قدیم زمانے میں جو تھا وائلنس کا سب سے بڑی بات سمجھا تھا, سب سے طاقت, مائٹ از رائٹ. سب بڑی طاقت قدیم زمانے میں تلوار ہوا کرتی تھی. اس دور کو اللہ تعالیٰ نے نکالا, ایک نیا زمانہ پیدا کیا جہاں سب سے بڑی طاقت امن. یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ, یہ خام خواہ نہیں ہو گیا. اسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان کیا گیا تھا, قرآن میں بھی حدیث میں بھی, کہ اب ایک نیا دور آ گیا. ایک لمبی جدوجہد کے بعد, کئی ہزار کی جدوجہد کے بعد کلمنیشن تھا اسلام کا آخری زمانہ. اس کے بارے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. قرآن میں دیکھیے سورہ المائدہ میں آیت ہے جس میں کہ تکمیل دین کا ذکر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت ہے سورہ المائدہ میں, اس نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے آخری زمانے میں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج اہل کفر یا اہل انکار دین کے معاملے میں مایوس ہو گئے. تو اب تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. یعنی اب تم اہل انکار سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک نئے دور کے آمد کا اعلان ہے کہ دور خوف ختم ہو گیا, دور امن آ گیا. دور خوف ختم ہوگا, دور امن آ گیا. یہ دور کی آمد کا اعلان تھا. یہ کوئی پراسرار فضیلت کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ایک عورت حضرت موت سے ثنا تک جائے گی, تنہا اونٹ پر بیٹھ کر, ولا تخاف الا اللہ. اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ کیا؟ یہ دور کی اعلان تھا کہ ایک نیا دور آنے والا ہے جب کہ خوف ختم اور امن کا ہر طرف دور دور. تو دیکھیے قدیم زمانے میں بہت تشدد ہوا کرتا تھا, ریلیجس پرسیکیوشن ہوا کرتا تھا. حدیث میں قرآن میں اس کا ذکر بار بار آیا. مثال کے طور پر دیکھیے, اور مسیح کے بعد کچھ لوگ جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے, وہ توحید پر ایمان لائے. اس زمانے میں حضرت مسیح کی تعلیمات ابھی انہیں بگاڑ نہیں آیا تھا. یہ ترکی کے شمالی علاقے میں کچھ لوگ تھے. اس زمانے میں ترکی میں رومنس کی حکومت تھی, رومنس کی.
تو وہ لوگ مشرک ہوا کرتے تھے. تو توحید ان کے لیے ناقابل برداشت تھی اور ان کو خطرہ ہوا کہ انہیں مار ڈالیں گے. تو وہ خاموشی سے اپنے گھروں سے نکل کر چلے گئے پہاڑ کے کھو میں. یہ کھو ابھی بھی موجود ہے, انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے آپ. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں ان کو 7 سلیپرز کہا جاتا ہے. یہ صرف اس بات پر کہ اللہ ایک ہے, ان کو اپنی بستی میں رہنے کا کی اجازت نہیں تھی. یا تو اللہ ایک کہنا چھوڑو یا تم کو ہم قتل کر دیں گے. حضرت ابراہیم کو دیکھی, اللہ ایک ہے کہنے پر آگ میں ڈال دیا گیا. کوئی ان کا جرم نہیں تھا, ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہیں تھا. صرف یہی بات تھی کہ ان کا اللہ ایک ہے, اسی ایک کی عبادت کرو. قرآن میں سورہ البروج میں دیکھی جائے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. یہاں بھی اصحاب الاخدود کا ذکر ہے. آگ کے گڑھے میں کوئی لوگ ڈال دیا گیا, تو کس لیے؟ نہایت ہی پیسفل تھے وہ لوگ, لیکن صرف توحید کو مانتے تھے. اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو. یہ پورا کا پورا ہزاروں سال کا دور تشدد کا دور تھا. تو وہ دور کو تھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دے دی ہے, آزادی کو مس یوز کرنے کی وجہ سے یہ دور تھا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی کو ابالش نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں کہ انسان کی آزادی کو برسوں کر دیا جائے کام سے پہلے. تو آزادی کو باقی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو مینج کیا, یہاں تک کہ وہ اسلام کا زمانہ آ گیا. اب آپ دیکھیے, حضرت آدم کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے. ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے, صبح ارسلنا رسولا تترا. لیکن ایسا ہوا کہ پیغمبروں کی بات جو ہے بعض افراد نے تو مانی, لیکن جو ماسز تھے, جو عوام تھے, انہوں نے نہیں مانی. تو ساری تاریخ میں ہزاروں سال تک شرک کا کلچر رائج ہو گیا, ڈومینیٹ کرنے لگا, چھایا رہا. ہر چیز میں شرک, ہر چیز میں شرک, ہر چیز میں شرک. بڑے بڑے زمانے میں ٹیمپل بنتے تھے, اور اس زمانے میں شرک اور پولیٹیکل پاور دونوں ایک ہو گئے. یعنی مشرک بادشاہوں نے اپنے مفاد کے لیے شرک کو پیٹرنائز کرنے لگے. تو پولیٹیکل پاور کے زور پر شرک کو یہ ملا تھا موقع. یہ جو آپ سے میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں آیا ہے, قرآن میں آیا ہے, سر پر پھاڑے چلا دیے گئے, کو آگ میں ڈال دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا. تو خود اہل مذہب اتنا طاقتور نہیں ہوتے. اہل مذہب اور کنشپ کے دونوں میں جو اتحاد ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے سب ممکن ہوا. یعنی بادشاہوں نے ایسا کیا, اور اہل مذہب ان کے ساتھی تھے. اس کو کہا جاتا ہے ڈسپوٹزم. پچھلا پورا زمانہ ڈسپوٹزم کا زمانہ ہے. تو تاریخ جو ہے ڈسپوٹزم سے ڈیموکریسی کی طرف لائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے مینجمنٹ کے ذریعے سے. یہ جو تاریخ کا سفر ہے فرام ڈسپوٹزم ٹو ڈیموکریسی. آج جو آپ آزادی دیکھ رہے ہیں, ہم آپ وہاں بیٹھ کر اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, پہلے زمانے میں ممکن نہیں تھا. یہ کمیونیکیشن بھی نہیں تھا. یہ سب کیا ہے, ڈیموکریسی کی وجہ سے. یہ اگر ڈسپوٹک رول ہوتا آج بھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم آپ مار کر کے پھینک دیا. تو فرام ڈسپوٹزم ٹو ڈیموکریسی
یہ ہسٹری کا ایک سفر اللہ تعالیٰ نے کروایا. کب ایسا ممکن ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اب آپ دیکھیے اس میں اللہ کا مینجمنٹ کیسے ہوا. جب ایک لمبی مدت انبیاء آتے رہے لیکن ہسٹری میں چینج نہیں آیا، یعنی ڈسپوٹزم کا خاتمہ نہیں ہوا، ڈسپوٹک رول کا خاتمہ نہیں ہوا، جو کہ اصل رکاوٹ تھا. یہ ظلم جو ہے مشرکین کی وجہ سے نہیں تھا، ڈسپوٹک رولر کی وجہ سے تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا تھا کہ ڈسپوٹک کنگ اور مشرکین دونوں کو ایک دوسرے سے ڈسوسیٹ کر دیا جائے، ان کا تعلق کاٹ دیا جائے. ڈسپوٹک رولرس کی جو سرپرستی ملی ہوئی تھی شرک کلچر کو، وہ ختم کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کی، ہمیں آزادی، انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پلاننگ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو ایک انسان درکار تھا اس پلاننگ کے لیے. کیونکہ دیکھیے یہ چینج لانا تھا، یہ چینج اس طرح نہیں لاتا کہ اس سے کوئی اچانک چینج آ جائے. آپ اپنے گھر میں ایک سوئچ دباتے ہیں تو فوراً لائٹ ہو جاتی ہے، دوسری سوئچ دباتے ہیں تو فوراً پنکھا چلتا ہے، فین چلنے لگتا ہے. تو ہسٹری میں اس طرح چینج نہیں آیا کرتا. اس کو کہتے ہیں انسٹنٹلی چینج آنا. ہسٹری میں انسٹنٹلی چینج نہیں آیا. ہسٹری میں چینج آتا ہے پروسیس کے روپ میں، پروسیس کے روپ میں چینج آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایک پروسیس چلانا تھا ہسٹری میں، اس کے لیے ایک انیشیٹر درکار تھا جو اس پروسیس کو چلائے، انیشیٹ کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا حضرت ابراہیم کا، جو اب سے 4000 سال پہلے عراق میں آئے تھے. قرآن میں ایک آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یعنی اللہ نے ٹیسٹ لیا ابراہیم کا کئی چیزوں میں، تو ابراہیم اس میں پورے اترے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تم کو دنیا کا امام بناتا ہوں. اسی ٹیسٹ کا ایک حصہ تھا جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. دیکھیے کوئی عشق عاشقی کا معاملہ نہیں تھا. بیٹے کو ذبح کرنے کا معنی کیا تھے کہ ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنانا اور صرف اللہ کے کا جو کاز ہے اس کو پرائمری بنانا. یہ مطلب تھا آخری چیز بیٹا ہوتا ہے. تو ایسا کر کے حضرت ابراہیم نے ثابت کیا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی ایکسکیوز نہیں بناؤں گا. اللہ کے راستے میں بیٹے کو بھی میں ایکسکیوز نہیں بناؤں گا. میرا سپریم کنسرن جو ہے وہ صرف اللہ کا کاز ہوگا. یہ تو چاچا اللہ نے چھوڑے چلنے نہیں دی، بیٹے کو ذبح ہونے نہیں دیا، کیونکہ اصل چیز تو سمجھ لینا تھا کہ کسی بھی چیز کو وہ اللہ کے کاز کے مقابلے جو کاز تھا اس کے مقابلے میں ایکسکیوز نہیں بنائیں گے. تو ان کا انتخاب ہو. سوال ہے کہ یہ جو فرمایا کہ انی جاعلک للناس امام، کہ میں تم کو ساری دنیا کے امام بنانے والا ہوں، یعنی لیڈر آف مین کائنڈ. یہ لیڈر آف مین کائنڈ کیا چیز ہے؟ ساری دنیا کے لیڈر کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ پیغمبر ہیں، صرف اسلام کے نہیں، کرسچن بھی ان کو اسی درجے میں مانتے ہیں، جو بھی ان کو اسی درجے میں مانتے ہیں. تو تینوں بڑے سیپریٹک ریلیجنس کے وہ بڑے مانے جاتے ہیں. تو جس طرح قرآن میں ذکر ہے ان کا، اس طرح بائبل میں بھی ذکر ہے. بائبل میں بہت تفصیل سے آپ پڑھیے
جینیسس چیپٹر ہے جینیسس، اس میں یہ آیت ہے، یعنی چیپٹر 18 اور ورس 18 کہ آل دا نیشنز آف دا ورلڈ، آل دا نیشنز، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کہا. آپ بابل میں دیکھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آل دا نیشنز آف ارتھ شیل بی بلیسڈ ان ہم، یعنی زمین کی تمام قومیں ابراہیم کے ذریعے برکت پائیں گی. زمین کی تمام قومیں. یہ ایک سوال ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر آف مینکائنڈ بنا دیا، بائبل میں ہے کہ زمین کی تمام قومیں ان کے ذریعے بلیسنگ ملے گی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو آپ تلاش کیے تو نہ تو قرآن کی کمنٹری میں کہیں ملے گا آپ کو جواب، اور نہ بائبل کی کمنٹری میں. یہاں تک کہ غالباً اس پر کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی گئی، نہ مسلمانوں نے لکھا، نہ جو نے لکھا، نہ کرسچن نے لکھا. یہ ابھی تک پورا سرا بنا ہوا، پورا سال انٹولڈ اسٹوری بنا ہوا. کیوں؟ جتنی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں اپنے مائنڈ میں جوڑتے ہیں وہ اپلیکیبل نہیں، اسے کنفیوژن میں مبتلا ہوں. مثلاً اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے لوگوں کو آئیڈیالوجی ملی، ڈیوائن آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی آف توحید، تو اپلیکیبل اپلائی نہیں ہوتا یہ، کیونکہ آئیڈیالوجی تو قرآن سے ملی ہے. محفوظ کتاب توحید کی قرآن ہے. حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے وہ تو کہیں ملتے نہیں. جو صحف ابراہیم جن کا آیا تھا وہ تو معدوم ہو گئے. تو ویئر از دیٹ آئیڈیالوجی given by پرافٹ ابراہم؟ جو عقیدے کی بات ہو گئی. تو عملاً جو ہے دیکھیے پریکٹیکلی آج آئیڈیالوجی کے معنی میں خدا کا دین کا مقصد جو ہے وہ صرف قرآن ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے دنیا کو آئیڈیالوجی ملی تو کہاں ملی؟ ان کے صحف موجود نہیں، وہ تو ملی قرآن سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا تھا. اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے دنیا بھر میں خدائی حکومت قائم ہوئی تو وہ کہاں قائم ہوئی؟ کب حضرت ابراہیم کے ذریعے ساری دنیا میں ایک گلوبل رول قائم ہوا جس کے پریزیڈنٹ تھے وہ؟ حضرت کبھی ہوا نہیں. اس لیے لوگ بہت کنفیوژن میں ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ ابراہیم جو تھے وہ لیڈر آف مینکائنڈ تھے، ان سے زمین کی تمام قوموں کو برکت ملی. تو اس بات کو نہ تو یہودی کھول سکے، نہ کرسچن کھول سکے، اور نہ مسلمان کھول سکے، کیونکہ جو ماڈل ان کے ذہن میں ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ ماڈل کہ انہوں نے ساری دنیا کو آئیڈیالوجی آف توحید دی، تو وہ آئیڈیالوجی آف توحید تو قرآن کے ذریعے ملی. اگر یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی حکومت قائم کی تو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ انہوں نے کبھی کوئی حکومت قائم کی. حتیٰ کہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یعنی زندگی کا ماڈل، ہم دنیا میں زندگی کیسے گزارے، تو سنت کا بھی جو ماڈل ہے ہمارے پاس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں تو کچھ معلومات نہیں، بہت ہی کم معلومات ہے، بہت تھوڑی. حضرت ابراہیم کے ذریعے، حضرت ابراہیم کی زندگی کی جو باتیں ہمیں معلوم ہیں اس سے ہم پوری زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت ہمیں درکار ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم آپ امام نہیں بنا سکتے. جس معنی میں آپ بنانا چاہیں گے تو وہ آپ کنفیوژن میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. وہ تو دیر مسٹ بی سم ادر میننگ آف امامت، وہ ہمیں تلاش کرنا ہے.
تو وہ کیا ہے اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ میتھڈ کے اعتبار سے ہے. میتھڈ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے ذریعے ایک نیا میتھڈ ہسٹری میں انٹروڈیوس کیا گیا. ایک نیا میتھڈ وہ کیا تھا؟ ڈومیسٹک ماڈل کے بجائے ڈیموکریٹک ماڈل. یہ سادہ بات نہیں تھی، اس کے لیے ہزاروں سال کا پروسیس چلا، تب جا کر ایسا پاسبل ہوا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ انسٹینٹلی ایسے واقعات نہیں ہوتے کہ آپ نے سوئچ دبائی اور واقعہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہسٹری میں جو چینج آتا ہے وہ ایک پروسیس کے روپ میں آتا ہے. تو حضرت ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس ہسٹری کو پروسیس کیا. اس ہسٹری کو پروسیس کرنے والے تھے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اس ہسٹری کو پروسیس کرنے والے تھے حضرت ابراہیم. یہ ہے ان کا درجہ، یہ ان کا لیڈر آف مین کائنڈ ہونا. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹو فولڈ پلاننگ کی. ٹو فولڈ پلاننگ. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈسپوٹک ماڈل کے بجائے ڈیموکریٹک ماڈل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹو فولڈ پلاننگ کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پروٹوٹائپ قائم کرا دیا حضرت ابراہیمی کے ذریعے سے. پروٹوٹائپ یعنی ابتدائی نمونہ. وہ کیسے؟ حضرت یوسف جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے گریٹ گرینڈ سن تھے. حضرت ابراہیم کے گریٹ گرینڈ سن تھے. ان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کی فیملی تھی کنا میں، یعنی جب عراق چھوڑ کر آئے تو کنا میں بسے، جو شام اور فلسطین کے درمیان ایک مقام تھا. وہاں پر پیدا ہوئی حضرت یوسف. ان کے والد تھے حضرت یعقوب. تو نوجوانی کی عمر میں ایسا ہوا کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ کنا سے پہنچ گئے مصر میں. کنا ایک گاؤں تھا اس زمانے میں، ایک گاؤں میں تھے وہ، اور مصر میں ان کو پہنچا دیا گیا. وہاں کی جو کیپٹل تھا، وہاں کی جو ایک یعنی متبدل شہر تھا، وہاں پہنچا دیا گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کا پروٹوٹائپ بنانے کے لیے بیسٹ کوئی جگہ اگر ہے تو مصر میں ہے، جہاں ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا کنگ ہے. ویسا کنگ نہ تاریخ میں پہلے کبھی پایا گیا نہ بعد. جو کنٹمپرری کنگ تھا یوسف زمانے کا، وہاں پہ ایک ڈائناسٹی تھی جس کو کہتے ہیں ہکسوس کنگ. تو وہ ایک ٹپکل کنگ کا بادشاہ تھا، وہ جس کے ذریعے ممکن تھا کہ وہاں اس کا ایک پروٹوٹائپ بنایا جائے، یعنی ڈیموکریٹ رول کا پروٹوٹائپ. تو وہاں پہ حضرت یوسف پہنچائے گئے. اور حضرت یوسف مختلف حالات جو آپ پڑھیے قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف میں. یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ بادشاہ نے ان کو آفر دے دیا کہ تم مصر کے خزائن یعنی مصر کے وسائل، مصر کے ریسورسز کو ایڈمنسٹریٹر ہو. ایک بادشاہ نہیں دے دی ایز، یعنی بادشاہ جو تھرون تھا وہ تو بادشاہ کے پاس رہا، لیکن ملک میں جو مسائل تھے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیے. اس زمانے میں مسائل کیا تھے؟ ایگریکلچر. اس زمانے میں انڈسٹری نہیں ہوا کرتی تھی آج کل کے طریقے سے. ایک ہی سورس تھا انکم کا، وہ تھا ایگریکلچر. اسی پر بیس کرتی تھی اکانمی. ایگریکلچرل اکانمی کا زمانہ تھا وہ. تو سارے وسائل اس سے وابستہ تھے. حضرت یوسف کو اس نے سارے زمین کے مصر کے وسائل دے.
بائبل میں ایک بہت بامنا لفظ ہے کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. بادشاہ نے کہا اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. ان تخت میرے ہاتھ رہے گا, تخت پر میں ہی بیٹھوں گا, لیکن باقی سب تمہارے حصے میں رہے گا. یہ تھا پروٹوٹائپ. پروٹوٹائپ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطلوب تھا کہ یہ جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو کنفائن کر دیا جائے ایڈمنسٹریشن تک, اور باقی ساری زندگی کے معاملات آزاد ہو جائیں. مطلب مذہب, ایجوکیشن, لا, ورک, یہ سب آزاد ہو جائے جو کہ پہلے آزاد نہیں تھے. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریٹک ماڈل. ڈیسپوٹک ماڈل میں مناپلی تھی. ڈیسپوٹک ماڈل میں مناپلی تھی, یعنی بادشاہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تھا, کوئی چیز فری نہیں ہوا کرتی تھی. ڈیموکریٹک ماڈل میں کیا ہوا کہ سوائے ایڈمنسٹریشن کے ہر چیز کو فریڈم مل گیا. اسی وجہ سے ہم آپ یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ہے. تو ڈیموکریسی میں کیا ہوا کہ یہ مان لیا گیا کہ جو پولیٹیکل پاور ہے وہ اختیار کرے گی پالیسی نان انٹرفیئرنس کی. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا کہ پیورلی جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے سوا جو زندگی کے شعبے میں ہے وہاں جو رولر ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا. یہ تھا پالیسی آف نان انٹرفیئرنس ان ادر میٹرس. یعنی ایک لفظ میں جو چینج ہے دنیا میں آیا اس کو کہوں, ایک جو چینج ہے چینج وہ یہی ہے, پالیسی آف نان انٹرفیئرنس. یہ نہیں تھے پہلے زمانے. پہلے زمانے مارتے تھے, آگ میں ڈالتے تھے, قتل کرتے تھے, اسی لیے تھا کہ وہ انٹرفیئر کرتے تھے. وہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس, ہر چیز میں انٹرفیئرنس, ہر چیز میں انٹرفیئرنس. تو اس کا ایک پروٹوٹائپ اللہ تعالیٰ نے بنوایا اس میں حضرت یوسف کے ذریعے سے. اب جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اسی کا ایک جنرل, یعنی ایک زیادہ بڑا اس کا ماڈل ہے. چھوٹا ماڈل تھا یوسف کے زمانے میں, وقتی تھا, وہ ٹیمپریری تھا. اب تو یونیورسل ہے. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کا سفر ہوا ہے فرام ڈیسپوٹک ماڈل ٹو ڈیموکریٹک ماڈل. ڈیسپوٹک ماڈل میں مناپلی تھی, بادشاہ کی مناپلی ہر چیز پر. اسی لیے کوئی کسی کو آزادی نہیں تھی. آپ دعوتی کام نہیں کر سکتے تھے, آپ عبادت نہیں کر سکتے تھے, آپ توحید کو عقیدہ نہیں بنا سکتے تھے اپنا, کیونکہ ہر چیز میں کنگ انٹرفیئر کرتا تھا. ہر چیز کو اپنی مناپلی قائم کی ہوئی تھا. تو اس کو توڑا گیا اور ڈیموکریٹک ماڈل دنیا میں لایا گیا. اس کا آغاز دیکھ کہاں سے ہوا, تو حضرت ابراہیم کے گریٹ گرینڈ سن کا بھی ایک طرف تو پروٹوٹائپ بنایا گیا مصر میں, دوسری طرف ان کے جو حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے اسماعیل, ان کی ماں جو تھی ہاجرہ, ان کے ذریعے سے ایک نسل بنائی گئی. ان کو حضرت ابراہیم نے بسا دیا عرب کے صحرا میں, اور تقریباً 2000 تک وہاں توالد حاصل ہوتا رہا, یعنی جنریشن آفٹر جنریشن. یہاں سے ایک قوم بنی, ایک ڈفرینٹ قوم, ڈفرینٹ ٹائپ کی قوم جو صحرا میں بنی تھی. انہیں میں سے رسول اللہ پیدا ہوئی, انہیں میں صحابہ بنے. تو یہ جو گروہ تھا جو رسول اللہ کو ایمان لا کر کے صحابہ بنا, تابعین اور تبع تابعین بنے, ان لوگوں نے تاریخ میں اس پروسیس کو آگے بڑھایا جو شروع کیا تھا ابراہیم پر. تو یہ پروسیس شروع ہوا, مکہ سے مدینہ آیا, پھر دمشق آیا, بغداد گیا, قرطبہ آیا, اور یہاں تک کہ وہ فرانس میں پہنچا.
آپ جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں پہلی بار فرانس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ڈیموکریسی کا لفظ. تو یہ اسی پروسیس کلمینیشن تھا جو حضرت ابراہیم کے ذریعے شروع ہوا تھا. وہ پروسیس کہ ڈیسپوٹک ماڈل کی بجائے دنیا میں ڈیموکریٹک ماڈل آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کون تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو اس سے یہ اللہ دیٹ از ناٹ گاڈس کنسرن. آج کل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدائی حکومت یہ تو بالکل ہی بیس لیس بات ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی خدائی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. دنیا کا جو نظام ہے اس میں کون تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کا کنسرن نہیں ہے. اللہ کا کنسرن یہ ہے کہ اللہ کے دین آزاد ہو. یعنی آپ عقیدے میں آزاد ہوں, عبادت میں آزاد ہوں, ادا ورک میں آزاد ہوں, ایجوکیشن میں آزاد ہوں. یہ کنسرن اللہ تعالیٰ کا. تو پچھلے ماڈل میں جو ڈسپوٹک ماڈل جس کو اس میں یہ سب ممکن نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایک پروسیس چلا تاریخ میں, اور وہ پروسیس ہوتے اس سے کلمیشن ہوا اس کا فرانس میں, اور پھر یورپ میں پھیلا, پھر ساری دنیا میں پھیلا, اور ڈیموکریٹ ماڈل ایکسیپٹڈ ماڈل بن گیا. اور 1948 میں جب اقوام متحدہ بنی یونائٹڈ نیشنز, تو اس میں ساری قوموں نے شرکت کر کے اس کو آخری طور پر پختہ کر دیا, پکا کر دیا کہ یہی ماڈل اب سارے ملکوں میں چلے گا, دنیا میں چلے گا. یہی یونیورسل نارم بن گیا, یونیورسل نارم بن گیا. یہ ہے امامت کا مطلب, یہ ہے تمام قوموں کو برکت دینے کا مطلب. یعنی ان ٹرمس آف اپرچونیٹی, ان ٹرمس آف اپرچونیٹی یہ دروازہ کھلے گا آزادی کا. سب کو موقع ہوگا کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کریں, جس طرح چاہے اللہ کا قدر رکھیں, جس طرح دعوت کریں. یہ مطلب ہے, اور اس میں سب لوگ فائدہ اٹھانے کا موقع ان کو کھلے گا. تو ان اپرچونیٹی کے ساتھ یہ بات ہے, نہ کہ اس معنی میں کہ کوئی حکومت قائم ہو جائے گی, اس معنی میں نہیں ہے. یہ بہت بڑا چینج آیا ہے تاریخ میں. مسلمان اس کو جانتے نہیں, اسی لڑکے نے. اب جو ہزاروں ہزار لوگ جانے دے رہے ہیں اپنی, اس کا نام رکھتے ہیں جیش محمد, اور اسی قسم کے نام رکھتے ہیں اسلامی جہاد. یہ سب کیا ہے؟ یہ نہ جیش محمد ہے نہ اسلامی جہاد ہے. یہ صرف بے خبری کی بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہے امن کا. اب خوب دعوتی کام کرو, کمیونیکیشن کو استعمال کرو, ٹریول کرو, پرنٹنگ پریس اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرو, اور ساری دنیا میں اسلام کو پہنچاؤ. ساری دنیا میں لوگوں کو اللہ کے پیغام سے باخبر کرو. کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے. ایک فرضی ایک فالسوٹ میں جیتے ہیں یہ تمام لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے خلاف کانسپریسی ہو رہی, ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, ان کے خلاف انجسٹس ہو رہا ہے. یہ سب ایک فالسوٹ میں جینا ہے. جیسے فالسوٹ میں جی رہے تھے جیپنیز سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے, اور بھی جانے دے رہے تھے کام پر. جب اس فالسوٹ سے باہر آئے تو لگا کہ ہم جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم شاید دنیا میں. اب انہوں نے, جاپانیوں نے اتنی بڑی ترقی کی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایک لفظ دنیا میں دیا انہوں نے, اکانومک سپر پاور. یہ پہلی بار یہ لفظ جاپان نے دیا. تو آج جاپان دنیا میں اکانومک سپر پاور بنا ہوا ہے. کیسے؟ امن کی طاقت سے. ایسا ہی اسلام جو ہے آج دعوت سپر پاور بننے کے سارے چانسز اس کے لیے. آئیڈیالوجیکل سپر پاور, یعنی اسلام اس وقت پوری طرح اس امکان کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو آئیڈیالوجیکل سپر پاور بنائیں دینی موقع کا استعمال کر کے. یعنی جو ماڈرن اس زمانے میں کیا ہے, دیکھیے
مکمل آزادی ہے, کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں, کچھ بھی رکاوٹ نہیں. ریلیجس فریڈم آ گیا دنیا میں, ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو گیا. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سفر جہاں چاہے وہاں کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چیز پیدا کری, ٹورزم. ملین لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, وہاں سے وہاں جا رہے ہیں. یعنی مدعو جو ہے دائی کے پاس پہنچ رہا ہے, مدعو دائی کے پاس پہنچ رہا ہے. تو مواقع کا ایک سیلاب ہے, فلڈ آف اپرچونیٹیز. لیکن بے خبر ہیں تو کیا ہے, اپنے کو خام خواہ پھانسی چڑھا رہے ہیں, اپنے گولی بلوا رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے آج کا ٹاپک میں نے رکھا ہے ڈسکوری آف ماڈرن ایج. کہ ماڈرن ایج جو لے کے آیا ان کے لیے بلیسنگ, یہ تو بلیسنگ ہے. تو خود ویسٹرن ورلڈ بھی نہیں جانتا ہے اس کو. ویسٹرن ورلڈ کیا جانتا ہے کہ مٹیریل فائدہ اس سے حاصل کرو, یعنی ایک مٹیریل سینس میں اس کو لیتے ہیں, وہ مٹیریل گین کے سینس میں. بس وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے دین کے اعتبار سے کیا مواقع کھولے, اس کا سر نہیں لیتے وہ. اور مسلمان تو بالکل ہی بے خبر ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے, اینڈ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں سچائی کو ڈسکور کرے, سچائی کو کھڑا ہو, ایک اللہ کو مانے, ایک اللہ کی عبادت کرے, اور پھر اسی کا دعوت اور تبلیغ کے ذریعے دوسروں کو پہنچائے. یہ سپریم کنسرن اللہ تعالیٰ کو چاہیے. حکومت کا کام کرنا یہ اللہ کا کنسرن نہیں, وہ ایک انسانی فنامنا ہے. تو اس کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ سب رکاوٹیں آج ختم ہو گئی. ان رکاوٹوں کا جو بیسک سبب تھا وہ تھا اس لیے کہ قدیم زمانے میں ڈسپوٹزم تھا. ڈسپوٹزم کہتے ہیں یعنی استبدادی حکومت. تو ڈسپوٹک رول جو قدیم زمانے میں راج تھا اس کی وجہ سے یہ مسائل سب تھے. تو ڈسپوٹزم کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے, انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے ایسے اسباب پیدا کیے, ایسا پروسیس جاری کیا ہسٹری میں کہ ہوتے ختم ہوگا اس کا. اور پھر سارے موقع کھل گئے. یہ ایک سفر جو ہے فرام ڈسپوٹزم ٹو ڈیموکریسی کا سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں حضرت یوسف کے ذریعے سے اس کا ایک پروٹوٹائپ دکھا دیا تھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا رہے وہ, اور ساری مواقع آپ کو حاصل ہیں. غور کیجیے کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے معاملے کو اصل القصص کیوں کہا گیا. اصل القصص کا مطلب بیسٹ اسٹوری, یعنی حضرت یوسف کی اسٹوری بیسٹ اسٹوری ہے. یہ کوئی رومانٹک سینس میں نہیں ہو سکتا, یہ پیغمبر کے اعتبار سے لینا پڑے گا. یعنی حضرت یوسف کی جو اسٹوری ہے وائی اٹس کالڈ ایز اے بیسٹ اسٹوری. بیسٹ اسٹوری یہی ہے کہ آنے والے زمانے میں ایک نیا دور جو آ رہا تھا اس کا پروٹوٹائپ تھا وہ. یعنی چھوٹے پیمانے پر اور ٹیمپرری طور پر ایک نمونہ دکھا دیا گیا کہ دیکھو بادشاہ اگر اپنے کو کنفائن کر لے پولیٹیکل تھرون تک اور سارے مواقع میں آزادی دے دے تو کتنا زبردست موقع مل جاتا ہے کام کرنے کا, کوئی رکاوٹ ہی نہیں. تو اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ دین کے معاملے میں آزادی ہو, ایمان, عقیدہ, عبادت, تبلیغ, اس کے معاملے میں آزادی ہو. باقی جہاں تک پولیٹیکل پاور کی بات ہے وہ سوشل کنڈیشن پر ڈپینڈ کرے گا. یعنی الیکشن ہوگا اور فری اینڈ فیئر الیکشن, اس میں لوگ ووٹ دیں گے اور جو جیتے گا وہ رول کرے گا 5 سال کے لیے.
پھر نئی ٹیم آئے گی، وہ ایک چلتا رہے گا. دیٹ از اے سوشل پروسیس. لیکن جو اصل جو ہے کام، اصل یہ کیوں ہے؟ اللہ کی نظر میں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے. یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے ایک بہت ہی آئیڈیل ورلڈ بنایا ہے، ایک پرفیکٹ ورلڈ بنایا ہے جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں، جنت کہتے ہیں. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں سیٹل کرنے کے لیے افراد اللہ تعالیٰ کو چاہیے. تو پوری ہسٹری میں کیا ہے؟ افراد کا سلیکشن ہو رہا ہے. پوری ہسٹری سے افراد کا سلیکشن ہو رہا ہے. تو سلیکشن کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے. اگر یہاں ڈسپوٹزم ہو تو سلیکشن کا نہیں ہو سکتا. تو ڈسپوٹک ماڈل جو تھا وہ پرماننٹ ریکارڈ بنا ہوا تھا اللہ کی اسکیم میں کہ لوگ سوچیں، تدبر کریں، وہ ڈسکور کریں سچائی کو، وہ اپنے آپ کو جنت کے لیے اپنے اندر یعنی وہ پرسنالٹی ڈیولپ کریں جو جنت کے قابل ہو، دعوت کریں، تبلیغ کریں. یعنی سارا جو پیسفل ورک ہے نان پولیٹیکل وہ سب کھل جائے. بس یہ اللہ تعالیٰ تاکہ جس کو جو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو پیراڈائز کے لائق بنائے تو بنائے، دروازہ کھلا ہوا اس کے لیے. تو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو الگ کر دیا گیا اور جو نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے اس کو الگ کر دیا گیا. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ تاریخ کو آپ دیکھیں تو قدیم دور میں یہی علیحدگی نہیں تھی کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو تھا وہ الگ نہیں تھا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آزادی نہیں تھی. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یا ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن کو چھوڑ کر کے جو دوسرے شعبے ہیں، یعنی تعلیم کا شعبہ، دین کا شعبہ، دعوت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، اصلاح کا شعبہ، اپنے پیراڈائز کی لیے اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا شعبہ، یہ سارے بہت بڑی سرگرمیاں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں. آزادی تو وہ رکا ہوا تھا ڈسپوٹزم کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروسیس چلایا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے کہ دنیا میں آخرکار اب جو یہ جو صدی ہے یہ اس کی کلمیشن ہوا ہے 19 صدی میں. یہ جو 2 صدی جو گزری ہے 19 صدی اور 20 صدی، یہ پورا فل فلیج تھا معاملہ. یہ پورا ڈیموکریٹک ماڈل دنیا میں آ گیا. لیکن مسلمانوں کے لیڈر اٹھے، جو ان کے رہنما اٹھے، وہ اس سے بے خبر رہے. کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ ایسا دور دنیا میں آئے. وہ کسی اور لحاظ سے سوچتے رہے، جیسے جاپنیز سوچتے رہے. جاپنیز کسی اور لحاظ سوچ کر کے وہ اپنے آپ کو خواہ ہلاک کرتے رہے. یہ نہیں سمجھ جانا کہ ایک نیا دور، دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ایک نیا دور آ چکا تھا، سائنٹیفک ایجوکیشن کا دور، انڈسٹری کا دور، کمیونیکیشن کا دور، امپورٹ ایکسپورٹ کا دور. یہ سارا دور آ چکا تھا، لیکن جاپنیز سے بےخبر تھے. میں اپنے بچپن کے زمانے کی مجھے اب تک یاد ہے کہ جاپان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کھلونے. جاپان سے کھلونے آتے تھے، تماشے والے کھلونے، وہی ہم لوگ جانتے تھے کہ جاپان میں یہ بنتا ہے. اس وقت جاپان جانتا تھا صرف کھلونے بنانا، وہ پتہ نہیں تھا اس کو، سائنٹیفک ایجوکیشن کا پتہ نہیں تھا، ماڈرن انڈسٹری کا پتہ نہیں تھا. یہ پتہ نہیں تھا کہ جاپان میں سامان بنا کر کے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرو. یعنی ایک ہی ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں ایکسپورٹ بزنس چلا رہے ہیں کسی امپائر کے بغیر. قدیم زمانے امپائر کے ذریعے لوگ ملکوں قبضہ کیا کرتے تھے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے.
اب تو آپ انڈسٹری لگائیے, سامان تیار کیجیے اور ایکسپورٹ بزنس کھول دیجیے, شاید دنیا اپنا سامان بھیجیے. یہ سب کر کے جاپان اکانومک سپر پاور بن گیا, لیکن اس سے بے خبر تھے وہ لوگ. انہیں خام کو آپ لوگ ہلاک کر رہے. یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ دور جدید میں جو موقع کھلا ہے اس سے بالکل بے خبر ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے, آزادی کیا چیز ہے. کس طرح یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اسلام کو آئیڈیالوجیکل سپر پاور بنا سکے, اس کو جانتے نہیں وہ. تو غیر جو کہ لڑنے مر رہے. اگر ان مسلمانوں کو یہ خبر ہو جائے تو وہی یو ٹرن ان کے آئے گا جو جاپان میں آیا, سیم یو ٹرن, وہی یو ٹرن آئے گا. یہ سب چھوڑ کر کے وہ اسلام کو چیمپئن بن جائیں گے, اسلام کے چیمپئن بن جائیں گے. تو اب جس نئے دور کا انتظار ہے تاریخ کو, یہ نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے. یہ بھی ایک فالسہوڈ میں جینا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی حکومت ہو, یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ کہ ساری دنیا باخبر ہو جائے اللہ کے, یعنی جو کرشن قرآن ہے اس سے باخبر ہو جائے. وہ حدیث میں نے کئی بار سنائی آپ لوگوں کو کہ لا یبقی علی ظہر الارض بیت بدر ولا عبر الا اطہر اللہ کلمۃ الاسلام. یہ ساری زمین, سارا جو گلوب ہے اس پہ جتنے گھر ہیں چھوٹے بڑے, سب میں اللہ کا کلمہ پہنچ جائے گا. یعنی سب کو یہ بتانا ممکن ہو جائے گا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ, کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا, انسان سے کیا مطلوب ہے, یہ دنیا میں انسان کو کس طرح رہنا ہے, انسان کی ایٹرنل سالویشن کے لیے کیا چیز مطلوب ہے. ان سب چیزوں سے باخبر کرنا ممکن ہو جائے گا. قدیم زمانے میں جب کمیونیکیشن نہیں تھا, آزادی نہیں تھی اور جغرافی کا علم نہیں تھا, تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ دنیا بھر کو بتا پائیں. اس وقت کوئی انسان جانتا نہیں تھا کہیں آسٹریلیا ہے, کہیں امریکہ ہے, اس سے بے خبر تھے لوگ بے خبر اس سے تھے کہیں آسٹریلیا ہے کہیں امریکہ. آج زمین کے چپا چپا جو ہے آپ جانتے ہیں, ہر چیز سے آپ باخبر ہیں, ہر جگہ آپ پہنچ سکتے ہیں, ہر جگہ آپ کی ریچ میں. پہلے زمانے میں دیکھیے پڑوسی کا مطلب کیا تھا. پڑوسی کا مطلب وہ تھا کہ وہ شخص جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو, جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو تو وہ پڑوسی ہے. لیکن آج دیکھیے یہ ایج آف یعنی یہ الیکٹرانکس کا ایج ہے. آج ایک نیا کانسیپٹ پڑوسی کا آیا, الیکٹرانک نیبرہڈ. اس کو کہتے ہیں یعنی ساری دنیا ایک ولیج بن گئی, گلوبل ولیج. ساری دنیا گلوبل ولیج کا مطلب کیا ہوا, سارے لوگ آپ کے الیکٹرانک پڑوسی بن گئے. تو کیسی عجیب تبدیلیاں ہوئی. یہ تبدیلیاں کس لیے ہوئی ہیں؟ یہ تبدیلیاں ہوئی اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. تو ویسٹ نے لیا اس کو مٹیریل سینس میں, وہ صرف عائش کرنے لگے. مسلمانوں نے اس کو لیا ساری سدر پانے میں دلاڑ چھیڑ دی انہوں نے. تو ویسٹ بھی بے خبر اور مسلمان بھی بے خبر. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ جنت کی تیاری کے لیے سارے مواقع کھل جائیں. خوب جس کو جو چاہتا ہو اپنے جنت کے لیے تیار کرے. سائنٹیفک نالج بھی دنیا میں آ گئی, کمیونیکیشن بھی دنیا میں آ گیا, اور ٹریولنگ ممکن ہو گئی. یہ سارے مواقع کس لیے کھلے ہیں؟ تاکہ ایک انسان اپنے آپ کو جنت کے لیے ٹرین کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں یہ بات. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی